السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ. نیازی ہاؤس میں صبح صبح پنچایت لگی ہوئی تھی، مگر جس کے لیے پنچایت لگی ہوئی تھی وہ نہایت پرسکون انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے دنیا سے بے بہرا ہو کر اپنے موبائل میں مگن تھا، جبکہ داجی کے خون آلودہ نظروں کا مرکز وہی تھا. مگر مجال ہے جو رتی برابر بھی فرق پڑا ہو، اور یہی بے نیازی داجی کو مزید سلگھا رہی تھی. جتنا وہ ہینڈسم تھا اس سے کہیں زیادہ بگڑا ہوا اور ضدی تھا. تم آج اپنی اس نالائق اولاد سے پوچھ لو کہ آخر چاہتا کیا ہے یہ؟ کیوں اس نے ہمیں ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. کل رات بھی یہ نشے میں دھت گھر آیا اور بازل خان کے بیٹے کی ٹانگ اور بازو توڑ کر آیا ہے. داجی نے غصے سے ہانپتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بڑے بیٹے سالار خان نیازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. جب سالار خان نیازی نے اپنی خون آشام نظروں سے اپنے خوبرو مگر بگڑے ہوئے بیٹے کو گھورا، جواباً شان بے نیازی سے نظریں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا، جیسے یہ بات اس کے نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے. جبکہ باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ روز کا ہی معمول تھا. نہ تو شہزام خان نیازی نے سدھرنا تھا اور نہ ہی داجی اس کو سدھار سکتے تھے. داجی اس کو یوں بیٹھا دیکھ کر مزید آگ بگولا ہو چکے تھے. جب 100 شیطان مرے ہوں گے نا تب یہ پیدا ہوا ہوگا. یہ گدھا ہماری عزت مٹی میں ملا کر ہی دم لے گا. بس ہارٹ اٹیک کی کسر رہ گئی ہے، کسی دن تم وہ بھی کروا لینا. داجی اس کی بے نیازی پر بھڑکتے ہوئے بھولے. وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر بازو ہاتھ رکھے اٹھا اور داجی کے سامنے کھڑے ہوتے بولا. پیارے داجی، ایک ہارٹ اٹیک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسے تم فکر نہیں کرو. جب تک شہزام خان نیازی زندہ رہے گا تم کو ایسا چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک دیتا رہے گا. گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے دائیں آنکھ کا کونا دبا کر داجی کو مزید تیش دلا گیا. سالار خان اور زمین گل بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے. دونوں داجی کے سامنے بیٹے کی زبان کے چلتے جوہر سن کر شرمندگی سے نظر جھکا گئے. داجی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی سے اس کی کمر ہی سیکھ دے. شہزام خان نیازی داجی کی کڑی نظر خود پر مرکوز دے کر فلائنگ کس ان کی طرف اچھالتے واپس اپنے روم کی طرف چل پڑا. اس کا ارادہ اب سونے کا تھا، جبکہ داجی سب کی نظر خود پر مرکوز دیکھ رہے تھے، جن کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی. داجی کی سرخ رنگت مزید سرخ ہوئی. داجی غصے سے پیچو تاپ کھا کر رہ گئے. گھر میں یہ واحد بندہ تھا جو داجی سے ٹاکر لگا رکھتا تھا. داجی جتنی بھی اس پر سختی دکھاتے تھے مگر اندر سے داجی سے کھونے سے بہت ڈرتے تھے. اس کا خوبصورت ہونا، اس کا نڈر ہونا داجی کو مختلف اندیشوں سے دچار کر دیتا تھا. وہ چاہ کر بھی اس پر سختی نہیں دکھا سکتے تھے جس کا وہ حقدار تھا. داجی کے غصے میں بھی اس کے لیے پیار تھا جسے شہزام خان نیازی کوئی اور ہی رنگ دیتا تھا. وہ بازو اور ٹانگ پر پلاسٹر چڑھائے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی، ہلکی بیئرڈ اور گھنی مونچھیں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا. کچھ دن پہلے ارباز خان کو کمر میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا. گھر میں لیٹے لیٹے اکتایا تو اٹھ کر زمینوں کی طرف چلا گیا، مگر وہاں شہزام خان نیازی سے جھگڑا ہو چکا تھا. چونکہ ارباز خان ابھی زخمی تھا تو مقابلہ نہیں کر سکا، جس پر شہزام خان نیازی اس پر بھاری پڑا. شہزام خان بلیک بیلٹ چیمپئن بھی تھا، فائٹنگ بہت ماہرانہ انداز سے کرتا تھا، جیسے کوئی ٹرینڈ ہو. سامنے والے کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. کم تو ارباز خان بھی نہیں تھا. ارباز خان کو بھی بچپن سے باکسنگ کا شوق تھا اور وہ یہ اپنا شوق پارٹ ٹائم میں پورا کرتا بھی تھا. ارباز خان کے بھری ہاتھ کا ایک ہی پنچ زیر کر دیتا تھا. کمرے کا دروازہ کھولا تو باسل خان سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ پر پگڑی پہنے ہوئے اندر داخل ہوئے. دیکھنے میں ایک سخت گیر انسان لگتے تھے. ان کا روب اور دبدبہ ہی ایسا تھا کہ اگلا اپنی نظر جھکا لیتا تھا. ان کے پیچھے گل خان اور حوریہ بلیک چادر میں مکمل چھپی ہوئی اندر آئی، مگر دونوں کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر اپنے لب بھینچ لیے. لالا، حوریہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی ارباز کے پاس آئی، اس کے چوڑے سینے میں سما گئی. لالا، ہم بہت ڈر گئے تھے. ابھی تو اس دن آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تھے. اور ارباز کے چوڑے سینے پر چھپی روتی ارباز کو بہت پیاری لگی. کہنے کو تو وہ ارباز کی چھوٹی بہن تھی، مگر ارباز اسے بچوں کی طرح رکھتا تھا. لالا کی جان، تمہارا لالا بڑا سخت جان ہے، ایک دم فٹ ہے. دیکھو بالکل ٹھیک ہوں میں. اس کا سر اپنے سینے سے اوپر اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے بہت محبت سے بولا. گل خانم بھی بھرائی آنکھوں سے اپنے شہزادوں جیسی آن مان رکھنے والے خوبرو بیٹے کو دیکھ رہی تھی. ارباز خان نے اپنے الٹے ہاتھ کو اپنے مورے کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر انہوں نے فوراً اپنے لبوں سے لگایا. میں ٹھیک ہوں مورے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کا بیٹا ایک خان ہے. ہاں گل، ہمارا بیٹا ایک خان ہے اور یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں خانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. باسل خان اپنی جان سے پیاری بیوی اور بیٹی کو روتے دیکھ کر آگے آئے. ارباز خان نے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دبائی. جانتا تھا کہ اس کے بابا اس کی مور سے بہت پیار کرتے اور وہ انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے. کچھ بھی برداشت کر سکتے مگر گل خانم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے. حوریہ اور ارباز ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے.
مورے داجی نے کس کی اجازت سے ہمارا رشتہ طے کیا ہے؟ شہزام خان نے جب اپنے رشتے کی بابت سنا تو آگ بگولا ہوتا وہ زرمین گل کے کمرے میں دندناتے ہوئے پہنچا۔ زرمین گل جو تسبیح پڑھ رہی تھی اچانک اس آفت پر گھبرا گئی۔ جانتی تھی کہ اب شہزام نام کو طوفان آئے گا اور دوسری طرف داجی کے نام کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ ان کا اڑیل بیٹا مان جائے کسی کی بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹے کی طرف دیکھا جس وقت بھپرا ہوا سانڈ بنا کھڑا تھا۔ بورے میں تم کو ایک بات صاف صاف بولتا ہوں، ہم کسی کے پسند سے شادی نہیں منائے گا، اس لیے داجی کو تم سمجھا دینا، ہمارا موڈ نہیں اس سے بات کرنے کا، نہیں تو ہمارے پسٹل کی میگزین کی ساری گولیاں اس لڑکی کی کھوپڑی میں جائیں گی۔ پھر وہ داجی بولے گا تم ہم کو ہارٹ اٹیک دلاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو اچھا خاصا دھمکا کر جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ زرمین گل سوچتی رہ گئی کہ ان سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی کہ وہ دادا پوتے کے بیچ پس رہی تھی، اپنا سر تھام کر رہ چکی تھی، جبکہ باہر سے اندر روم میں آتے سالار خان اپنی بیوی کو یوں بیٹھا دے کر سمجھ گئے تھے کیونکہ گدے نے ماں کے کندھے پر بندوق چلانے کا اندیا دے دیا ہے۔ ایک ان کا سپوت ہی تھا جو ان کی بیوی کو قابو کر لیتا تھا۔ سالار خان کے بس کی تو بات ہی نہیں تھی، وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ داجی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرا بیٹا سالار خان نیازی جس کی شادی انہوں نے اپنے خاندان میں زرمین گل سے کروائی تھی، ان کی 2 اولادیں تھیں، شہزام خان اور شہر گل، جبکہ دوسرے بیٹے ساران خان نیازی کی 3 اولادیں تھیں، ساحر خان، ساحل خان، یہ دونوں ٹوئنس تھے، اور تیسری اولاد ماہنور خان۔ ساران خان نے اپنی پسند سے خاندان سے باہر پلوش خانم سے شادی کی تھی۔ اب دونوں بیٹے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، اپنی کافی زمینیں بھی تھیں جن کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے گئے تھے۔ تیسری اور لاڈلی اولاد ان کی گلمین خانم تھی جس کی شادی انہوں نے حیدر خان سے کروائی تھی، مگر شادی کے محض 2 سال بعد ہی کار ایکسیڈنٹ میں دونوں کی موت ہو گئی، مگر ایک گول مٹول سی خوبصورت سی بچی بچ گئی۔ وہ بیچاری بے خبر تھی کہ اس پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ چونکہ حیدر خان نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ خوبصورت بچی نیازی ہاؤس میں آ گئی، بنا ارد گرد نظر ڈالے آگے بڑھا تھا 6 فٹ سے نکلتا قد ورزشی جسامت کا مالک ساحر خان نیازی اس وقت فارمل ڈریس کوٹ کو ایک ہاتھ پر ڈالے وائٹ کلر کی شرٹ پر باندھی بلیک ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلے کرتے تیزی سے مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اس کا رائٹ ہینڈ دارم خان اور اس کے سیکیورٹی گارڈز میڈیا کو کوریج لینے سے روک رہے تھے۔ ساحر خان نیازی سیاست کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا، ابھی وہ محض 27 سال کا ہی تھا کہ سیاست میں قدم رکھتے ہی چھا گیا تھا۔ کروڑوں کی تعداد میں فین فالوئنگ، جس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی اور لڑکے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ بلا شبہ وہ دلوں کو دھڑکا دینے والی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ہلکی بیئرڈ اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے پر 4 چاند لگا دیتی تھی۔ بے حد روبدار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ آج جلسے کے بعد گھر جا رہا تھا جب میڈیا کوریج لینے کے لیے بےتاب تھی۔ حویلی کے بڑے سے خوبصورت لکڑی کے بنے قدیم گیٹ پر گارڈز اپنی گن لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی تھوڑی دور بلیک کلر کی چمچماتی رینج روور نظر آئی تو گارڈز فوراً الرٹ ہوئے۔ دروازہ فوراً کھول دیا گیا۔ بلیک کلر کی چمچماتی ہوئی رینج روور تیز رفتاری سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ 6 فٹ کو ٹچ کرتا خوبصورت شہزادہ اپنے خوبرو پرسنالٹی سمیت گاڑی سے اترا۔ اندرونی دروازے پر کھڑے داجی کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی دونوں بائیں واہ کر کے اپنے خوبرو پوتے کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آ گیا میرا شیر، میں کب سے اپنے شہزادے کا انتظار کر رہا تھا، داجی نے بےتابی سے کہا۔ داجی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، کیوں خود کو انتظار کی سولی پر چڑھاتے ہیں، جبکہ میں جب گھر آتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آتا ہوں، ساحر نے فکر مندی سے داجی کے ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا۔ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج میں آگے سو لاؤنج میں تقریباً سبھی موجود تھے۔ وہ بگڑا ہوا شہزادہ دادا پوتے کو پیار دے کر تنزیہ مسکراہٹ اچھال کر چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا، جبکہ ساحل خان نیازی اور عروش حیدر خان کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مانور کی چور نظریں وقتاً فوقتاً شہزان خان نیازی کی طرف اٹھ رہی تھی، جو بلیک کلر کی وی گلے والی شرٹ پہنے، بلو جینز اور بلیک کئی اسٹائلش جاگرز پہنے بہت ہینسم لگ رہا تھا۔ سلکی بال ماتھے پر پھیلے، ہلکی بیئرڈ، گھنی مونچھیں، سیاہ کالی گہری آنکھیں جو اپنی گہرائی کا پتہ دیتی تھیں، اس پر متضاد ہلکی سی اسمائل جو دل مٹھی میں کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کم ہی مسکراتا تھا کیونکہ ہمیشہ آگ ہی اگلتا تھا، ایسا نیازی ہاؤس والے سمجھتے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے چائے کے سپ لیتا، دنیا جہان سے خفا لگتا، شہزادہ مانور کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا تھا۔ ساحر خان نیازی اور ساحل خان نیازی دونوں جڑواں تھے، دونوں بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ساحل خان کلین شیو تھا جس پر ہلکی نیلاہٹ اسے اور خوبصورت بناتی تھی، نیلی آنکھیں جس میں ہمہ وقت شرارت رہتی تھی۔ اس سے باڈی بلڈنگ کا بہت شوق تھا، کثرت سے جم کرنے سے اس کے 6 پیکس اسے مزید دلکش بناتے تھے۔ فٹ بال کا بے حد شوقین تھا جبکہ پیشے سے ایک پولیس والا تھا۔ ACP کے عہدے پر فائز تھا، اپنی وردی سے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں نخریلا ACP کے نام سے مشہور تھا۔ ساحر اور ساحل دونوں کی شہزام خان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، جبکہ شہزام خان کو پرواہ تک نہیں تھی، بچہ کچھ بھی نہیں تھی، مگر ایک دوسرے سے ان کی بنتی نہیں تھی۔
شہزام خان نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے 2 سال کومے میں رہا. ٹھیک ہونے کے بعد ضد کی اور امریکہ چلے گیا. کچھ سال وہاں گزارنے کے بعد واپس آیا، مگر کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ شہزام خان نیازی وہاں کیا کرتا رہا تھا. مگر اتنا ضرور تھا کہ امریکہ سے واپسی پر بھی شہزام خان نیازی نے اپنی زبان اور اپنا ایکسنٹ نہیں چھوڑا تھا. وہ ایک ضدی طبیعت والا بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا. یہی بگڑا پن اس کو خوبصورت بناتا تھا. اس پر اس کی دل مول لینے والی مسکراہٹ اس سب سے منفرد بناتی تھی. 25 سالہ شہزام خان نیازی پوری حویلی والی کو تکنی کا ناچ نچاتا تھا، جبکہ شہر خان نیازی ایک شوخ و چلچل طبیعت کی مالک ڈاکٹر تھی. چلبلا پن اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. لیئر کٹنگز، اوشن بلو آئیز جس میں ہمیشہ چمک رہتی تھی، ہر چیز اپنا حق سمجھ کر جتا لیتی تھی. دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے. شہر میں ضد کر کے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا. شہزادیوں کی طرح گردن اکڑا کر چلتی تھی. شہزام خان کی جان بسی تھی اپنی بہن میں. ہاں، ایک چیز تھی جس پر شہزام خان نیازی حد سے زیادہ غصہ کرتا تھا، اور وہ یہ کہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارنے دیتا تھا. مانور بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے وہ دیکھنے میں بالکل پریوں کی طرح لگتی تھی. بڑی بڑی ہرنی جیسی موٹی گولڈن غلافی آنکھیں، سرخ گلاب جیسی پنکھڑیاں، لمبی گھنی پلکیں، بالوں کی سیاہ لمبی آبشار، چھوٹی سی تیکھی ناک، بیوٹی پوائنٹ پر جگمگاتا مول. کوئی بھی پہلی نظر میں دل ہار سکتا تھا، مگر وہ تو پہلے شہزام خان نیازی کی دیوانی تھی. عروش حیدر خان ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی. گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے بعد سب سے لاڈلی اور نک چڑھی ہوئی تھی. سرخ و سفید رنگت، گالوں میں سرخیاں پھیلی ہوئی، ایسا لگتا تھا جیسے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے گی. جانتی تھی کہ بہت خوبصورت ہے. نیازی ہاؤس کی شہزادیوں میں معصومیت بہت تھی، مگر دیکھنا یہ تھا کہ کب تک رہتی ہے. ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے جب داجی نے شہزام خان کو متوجہ کیا. کل تمہاری انگیجمنٹ ہے شہزام خان، میں کسی نہ صورت میں نہ نہیں سنوں گا. داجی نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ جانتے تھے کہ پیار کی زبان ان کا یہ لاڈلا بالکل نہیں سمجھتا. مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کا یہ لاڈلا ان کی رگ رگ سے واقف ہے. چاولوں کی چمچ منہ کو لے جاتے ہوئے مانور کا ہاتھ ساکت ہوا، گلے میں کچھ اٹک کر رہ گیا. آنسو تھے کہ پلکوں کی واٹ توڑنے کے لیے بےتاب تھے. اس دشمن جاؤ کو کسی اور کے ساتھ سوچنا بھی سہانے روح تھا کہ جا کے اس کے ساتھ برداشت کرنا، ورنہ محسوس طریقے سے اٹھ کر کمرے میں آ کر بند ہو گئی. میں منگنی کبھی نہیں بنائے گا، بتا دیا تھا میں نے، وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا. داجی تو بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے. انہیں اپنا یہ پوتا بہت زیادہ عزیز تھا، مگر انہوں نے تو اسے خون کے آنسو رلانے کی قسم کھا رکھی تھی. منگنی تو تمہارا باپ ہی کرے گا، کون رکھتا ہے مجھے منگنی کروانے سے؟ داجی اپنے لہجے میں سختی سموتے ہوئے بولے. توبہ کرو داجی، کون کافر تم کو روک رہا ہے؟ تم شوق سے مناؤ میرے باپ کی منگنی، میں تمہارے ساتھ ہے. دیکھو ایسا ہے کہ پھر تم ہم کو ساتھ لے جانا نہیں بھول. جبکہ سالار خان نیازی اپنے بیٹے کی اس بات پر دان پیس کر رہ گئے. ایک دنیا تھی جو سالار خان نیازی سے ڈرتی تھی، مگر مجال ہے ان کا بیٹا ان کو کسی خاطر میں لاتا ہو. زمین گل نے بھی اپنے بیٹے کو گھوری سے نوازا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی. باقی سب سالار خان کی حالت سمجھتے ہوئے مسکرا دیے. یہ تم کیا بندروں کی طرح اچھل کود کرتی رہتی ہو؟ تمیز بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، مگر تمہیں تو چھو کر نہیں گزری. پتہ نہیں کس نے تمہیں MBBS کی ڈگری دے دی. سائر خان نیازی جو اپنے موبائل میں مگن سیڑھی سے چلتا ہوا اوپر آ رہا تھا، شہرے سے بری طرح سے ٹکرایا. اس زوردار تصادم میں شہرے بری طرح سے اس کی چٹان نما سینے سے ٹکرائی، اور ساحر خان نیازی کا آئی فون زمین پر سجدہ ریز ہو چکا تھا، جس پر ساحر نے بھڑکتے ہوئے شہرے کو جھاڑ پلائی. ساحر اور شہرے کا جب بھی آمنا سامنا ہوتا تھا، ایک نئی ورلڈ وار شروع ہو جاتی تھی. پورا گھر جانتا تھا جہاں یہ دونوں ہوں وہاں کبھی بھی امن کی فضا قائم نہیں ہو سکتی. اب ہٹ بھی جاؤ، لگتا ہے تمہیں میرے سینے سے لے کے سکون ہی آ گئی جو ہٹنی بھول گئی ہو. اس نے شہر پر ٹھنڈا سا طنز کیا. مگر وہ بیچاری جو اس پہاڑی وجود سے ٹکرائی تو ناک سے خون کی لکیر بہنے لگی. وہ 6 فٹ کا خوبرو شہزادہ، کسرتی جسم، 6 پیک، چوڑا سینہ، کھلتی ہوئی دودھیا سفید رنگت، خوبصورت نئے نقش اور قیامت ڈھاتی ہوئی گرے آئیز جن پر گھنی پلکوں کا سایہ اس کی حفاظت کرتا تھا. جب وہ پلکیں اٹھا کر دیکھتا تو سامنے والے کا کلیجہ باہر نکلنے کا ہنر رکھتا تھا. پرکشش اور گہری آنکھیں جن میں کبھی سرمہری اور کبھی پراسراریت چھلکتی تھی، ہلکی مونچھیں اور گھنی بیئرڈ اس کے چہرے کو مزید پرکشش بناتی تھی. وہ اپنی دادی کا غرور تھا. ساحر کی بات سن کر جھٹکے سے اسے الگ ہوئی. سانڈ گئی کہ کھاتے کیا ہو، میری ناک توڑ دی ہے. وہ اپنی ناک سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خون بہتی ناک سے کوڑ کر ایک دم سے ساحر پر چٹپٹائی، جبکہ مقابل تو اس کے ناک سے بہتی ہوئی خون اور اپنے سینے کو دیکھ کر جو اس وقت رنگدار ہوا تھا صدمے میں چلا گیا کہ کیا واقعی میں کوئی سانڈ ہوں جسے ٹکرا کر شہر میڈم کی ناک سے خون کی ندیاں بہنے لگی. شہر دیکھنے میں ساحر سے بہت چھوٹی لگتی تھی، بمشکل کسی سینے تک آتی تھی.
وہ لمبے چوڑے وجود کا مالک و شہر ہے، دبلی پتلی سی، مگر خوبصورت اتنی تھی کہ سرد مہر شہزادے کے دل کے تار چھیڑ دیتی تھی۔ مگر دونوں جب بولتے تھے تو انگارے ہی برساتے تھے۔ اس کا دل چہرے کی طرف کھنچتا تھا، مگر یا تو وہ سمجھتا نہیں تھا یا پھر سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ سارے سک اسے بہت گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، جو پرپل کلر کے سادے سے فراک میں گلے میں جھولتے دوپٹے میں کھڑی تھی۔ وہ شہزام کے ڈر سے سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، مگر ساحر کو چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ حویلی کے سارے مرد ہی سختی کرتے تھے کہ دوپٹہ سر پر لیا جائے، مگر وہ شہری کیا جو ایک بار ساحر کی بات سن لے۔ شہرے نے اپنا خوبصورت تراشیدہ ناخن ساحر کے کشادہ سینے میں گھونپ دیے۔ میری ناک توڑ لی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، گندے نیازی پیازی جنگلی بلی، کبھی تو کوئی انسان والی حرکت کیا کرو، اور خود کو میرے سامنے ایکسپوز کرنے کا بہت شوق ہے کیا، جو یوں دوپٹہ گلے میں ڈال کر کھڑی ہو۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سرد مہری چلکی۔ حویلی میں درجنوں ملازم تھے، مگر شہر اس کی ضد میں کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ تنگ فٹنگ والے فراک میں شہر کی خوبصورتی واضح ہوتی، جسے دیکھتے ہی سارے نے ناگواری سے منہ پھیرا۔ اس کے یوں پھیرنے سے شہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے تمہیں ڈائناسور جیسی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی تمہیں خود کو دکھانے کا کوئی شوق ہے۔ شہر نے بھی بدلہ اتارا، جبکہ شہر کی بات میں مقابل کا بے ساختہ اس کے منہ پر گیا۔ شہر میڈم، تمہیں کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ایک دنیا دیوانی ہے سائر خان نیازی کی، ایک جھلک دیکھنے کو مرتی لڑکیاں۔ بالکل مرتی ہوں گی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے بھی تو کچھ دیکھنے لائق ہونا چاہیے نا۔ شہر نے بھی مقابل پر گہرا وار کیا۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ تم بہت ہی بدذوق لڑکی ہو، اور دوسری بات تو یہ کہ میں تمہیں شکل دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے 27 سال سجدوں میں گزارے ہیں۔ گزارے کیا ہیں، اب بھی دن رات سجدوں میں گزارتا ہوں، مجھے ہر وقت تمہاری یہ لومڑی جیسی شکل نظر آئے، اور اب تو تہجد میں بھی میں نے تمہیں مانگنا شروع کر دیے۔ اس کے جواب پر اپنے سینے پر ہوتی جلن کو برداشت کرتے طنزوں کی تیر برسائے تو شہر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ نیازی پیازی، اپنا فائدہ نکالنے والے کرپٹ سیاستدان، تمہاری زبان کو طنز کرنے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ دوپٹہ اب ڈھنگ سے اوڑھ لیا گیا تھا، جیسے ساحر نوٹ کر لیا تھا، مگر گولہ باری اب بھی جاری رہی۔ واہیات سیاستدان دانتوں کو پیسے ایک ایک لفظ چبا کر ایسے بول رہی تھی جیسے وہ الفاظ ہی خود 6 فٹ کا ساحر خان نیازی ہو۔ مسکراتا اس سیڑھیوں کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو شہر کی نظر اس پر سے ہٹنے کے لیے انکاری ہو گئی۔ جینس کی پینٹ کے اوپر وائٹ کلر کی شرٹ اور اس کے اوپر پہنی ہوئی لیدر کی جیکٹ میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ شہر کو اس کی بے نیازی آگی تو لگا گئی تھی۔ زہر لگتی ہے مجھے تم جیسی بد دماغ اور بد زبان عورتیں۔ اور تو کھا کر کسی کنارے لگ جاؤ نا۔ اور عورت کسے بولا تم نے؟ ہاں، عورت ہوگی تم، عورت ہوگا تمہارا خاندان، عورتیں ہوں گی تمہاری ہوتی سوتیاں، ہر وقت جن کی کاز تم جیسے مسخرے کی طرف آتی رہتی ہے۔ کیا سوچ کر تم نے مجھے عورت بولا؟ ہاں، جرأت کیسے کی تم نے؟ بات ابھی ساحر کے منہ میں ہی تھی کہ شہر قہر برساتی نظر سے دیکھتے ہوئے چلائی۔ وہ ساحر خان جو لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا، بڑے بڑے اجلاس میں بولتا تھا، اسکول میں اس کو کانفرنس کرتا تھا، MNA اور MPA کی بولتی بند کروا دیتا تھا، وہ ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ شہر میڈم کو کس بات کی آگ لگی ہے۔ مگر کچھ ہی دیر میں ساحر خان نیازی کا چھت پھاڑ کہہ کر گونجا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ تو پھر تم مان لو اس بات کو کہ تم بندری ہو۔ یہ جواب شہر کو اور سیخ پا کر گیا، مگر شہزام کی آواز سنتے شہر 9-2-11 ہو گئی۔ مگر جاتے ساتھی حساب برابر کرنے کا میسج کرنا نہیں بھولی۔ نیازی پیازی، تم ذرا ملو مجھے اکیلے، میں تمہیں بتاؤں گی پھر۔ جی نہیں، میں اکیلے خون خواری بندریوں سے نہیں ملتا۔ شہر جو میسج کر کے اپنے موبائل ٹیبل پر رکھتی تو فوراً دوسری طرف سے میسج موصول ہوا۔ بزدل پیازی یہ میسج سینڈ کر کے فوراً موبائل سائلنٹ کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹی، ابھی تک آپ کوئی لینے نہیں آیا؟ کالج بند کرنے کا وقت ہو گیا، میرا بیٹا بیمار ہے، اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہے، ورنہ میں انتظار کر لیتا۔ گارڈ بیچارہ پریشان حال تھا اور ڈر بھی رہا تھا، جو اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ باسل خان اور ارباز خان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ارباز خان جتنا باہر سے نرم ہو ہے، اندر سے اتنا ہی صفاق ہے۔ اور پھر شہر کا مانا جانا وکیل۔ گارڈ نے سوچی جھرجھری لی، مگر بیٹے کو سوچ کر اس ڈر کو پس پوش ڈال دیا۔ حوریہ جو پہلی سب اسٹوڈنٹس کے چلے جانے پر خوفزدہ تھی، گارڈ انکل کی بات سن کر ہلکا ہلکا لرزنے لگی، مگر ان کی مجبوری سمجھتے کالج بیگ اٹھائے باہر آ گئی۔ سنسان سڑک کو دیکھ کر حور مزید پریشان ہو گئی۔ اس وقت سڑک پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں، سفید یونیفارم پر کالی شیشوں والی چادر، سبز نین کٹورے میں آنسو بھرے، ادھر ادھر دیکھتی تیزی سے چل رہی تھی، مگر راستہ سمجھ آنے پر ایک سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ننا سے دل خوف سے سکڑا تو اسے ارباز خان خود ہی پک اینڈ ڈراپ کر دیتا تھا۔ اپنی دشمنی کی وجہ سے وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ آج ابھی تک نہیں آیا تھا، حور کو تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ او حسینہ، کیوں اتنا تنہا کھڑی ہے یہاں؟ کیا ہمارا انتظار کری؟ چل آ جا، ہم آ گئے ہیں تمہارے عاشق، تمہارے اس کومل حسن کو خراج تحسین پیش کریں گے۔
وہ دونوں بائک سوار ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر کمینی حیثیت سے جو حور کی رہی سے ہی جان میں نکال گئے۔ خوف سے لرزتے اپنے ہوش گنوانے لگی۔ وہ بائک سوار اب اس سے ہاتھ پکڑنے ہی لگے تھے کہ دو مضبوط ہاتھوں نے دونوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ان کو دن میں تارے دکھا دیے کپ کپانے لگے۔ ساحل خان نیازی جو اس وقت اپنے تھانے سے نکل کر بہت ضروری کام کے لیے جا رہا تھا تو دو لڑکوں کو ایک لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی روک کر اترتے ہوئے انہیں پھچاڑ کر رکھ دیا اور پھر ساحل خان نیازی کے ہاتھ نہ رکے۔ آخرکار دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے اٹھ کر جلدی سے بھاگے مگر پھر سے گر گئے۔ 1 منٹ کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ایسے کیس میں اندر ڈالوں گا کہ روح کام جائے گی۔ انداز ایسا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گئے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے تو ساحل اس کی طرف مڑا جو منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ ساحل کو اس پر نظر پڑی تو تھم سا گیا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ بڑی بڑی سبز آنکھیں جس وقت آنسو سے لبریز تھی تو انہیں مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ چھوٹی سی مغرور ناک، باریک گلابی ہونٹ، بھرے بھرے نازک گال اور دائیں گال پر بنا مول، اللہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ کالی چادر کے حالے میں دھمکتا ہوا چاند ہی لگی، نازک دھان پانسی لڑکی اور وہ ایک 6 فٹ کا دیو قامت شخص۔ وہ 5 سیکنڈز میں ہی اس کا جائزہ لے گیا اور ایسے پہلی بار ہوا تھا کہ کسی صنف نازک کو دیکھ کر تھم سا گیا ہو۔ ساحل نے مشکل سے خود کو محبوط ہونے سے روکا۔ اسے نظریں پھیر چکا تھا اور شاہانہ چال چلتا اس کے قریب آ کر رکا مگر نظروں کا مرکز اس کے پاؤں رکے۔ حور نظروں میں خوف سموئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ساحل خان اس وقت بلیک پینٹ کے اوپر سفید ڈریس شرٹ اور بلیک کلر کا جیکٹ پہنے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ تیکھے نقوش، کھڑی ناک، نیلی شرارتی آنکھیں اور نخریلا پولیس والا کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتا تھا۔ حوریہ کا ننھا سا دل لرز کر رہ گیا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حوریہ نے خوف سے ہٹلاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ساحل خان نیازی نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ واہ جی واہ، بڑی ہمت آ گئی آپ میں تو۔ اگر تھوڑی دیر پہلے یہ کام کر لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا، یوں کھڑی وائبریٹ نہ کر رہی ہوتی۔ ساحل کو اس کا خود سے یوں خوفزدہ ہونا پسند نہیں آیا تو طنز کرتے اسے لتاڑا۔ جسٹ ریلیکس، ڈونٹ نیڈ ٹو بی نروس، آئی ایم اے پولیس آفیسر۔ حوریہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی بات پر یقین نہ ہو۔ آپ تو پھر آپ پولیس یونیفارم میں کیوں نہیں ہیں؟ حوریہ کے حلق سے مشکل سے گھٹی گھٹی سے آواز نکلی۔ اگر شاید ذرا سا بھی دور ہوتا تو آواز سنائی نہ دیتی، چونکہ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھی تو بمشکل ہی آواز سنائی دی۔ ساحل خان نیازی کی نیلی شرارتی آنکھیں مسکرائیں۔ انٹرسٹنگ، یعنی آپ کے خیال میں جو یونیفارم نہیں پہنتا پولیس والا نہیں ہو سکتا؟ ساحل نے ابروج کہا کر سوال کیا مگر مقابل کو دیکھ کر ساحل نے فوراً اپنا کارڈ نکال کر دکھایا۔ آج ساحل خان نیازی کو پولیس ڈالے کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسے اپنے تک قریب کھڑا دیکھ کر حور کے حواس برخاست ہونے لگے۔ ساحل کے نزدیک ہونے سے اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک اس کی سانسوں میں اتر کر اس کی دھڑکنوں کو برترتیب کر رہی تھی۔ وہ ساحل کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے کھڑی پوری طرح سے اس کی حراست میں چھپی ہوئی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انداز تشویشوانہ تھا۔ وہ آج لالا لینے نہیں آئے تھے بھی۔ ساتھ ہی حور کی موٹی آنکھوں سے آنسو لڑک گئے جو کہ ساحل خان نیازی کو ذرا پسند نہیں آیا مگر عادت سے مجبور خود کو بولنے سے نہیں روک سکا۔ اگر وہ لینے نہیں آئے تو تم نے سوچا کہ مٹر گشت کر لی جائے؟ حور کو کوئی خران پولیس والا لگا۔ مٹر گشت؟ حوریہ کے لب بے آواز ہلے۔ ایڈریس بتاؤ، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، یہاں کھڑے رہنا سیف نہیں ہے۔ ساحل نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ جی بالکل میڈم، وہ تو میں بہت اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں۔ میں ایک اچھا، معزز اور نہایت شریف پولیس والا ہوں، اعتبار کیا جا سکتا ہے مجھ پہ۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ گاڑی کی آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کو پہچانتے حوریہ بھاگتے ہوئے گاڑی سے نکلتا اور عباس خان کے سینے سے لگی۔ لالا آپ کدھر رہ گئے؟ میں بہت ڈر گئی تھی، وہاں لڑکے تھے، کہتے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا بچہ معذرت میں کہیں پھنس چکا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اس آدمی کو ہاسپٹل چھوڑ کر آیا ہوں، معاف کر دو اپنے لالا کو۔ ارباز نے حوریہ کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر ساحل پر پڑ چکی تھی۔ ساحل کو جانتا تھا کہ یہاں کا ACP ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ کوئی آوارہ یا لفنگا پولیس والا نہیں تھا مگر پھر بھی ارباز خان کو پسند نہیں آیا۔ حور کو گاڑی میں بٹھا کر چلتا وہ ساحل خان نیازی کے پاس آیا۔ ساحل خان نیازی کی نظروں نے دور تک حور کا پیچھا کیا۔ تمہارا کام ختم ہوا ACP، اب تم جا سکتے ہو، دوبارہ میری بہن کے آس پاس نظر مت آنا۔ انگلی اٹھا کر خشمگین نظر سے گھورتے ہوئے وارن کیا۔ ساحل جو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے نہایت پرسکون انداز میں کھڑا تھا، ایک جھٹکے سے ٹیک چھوڑ کر آگے ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے خار کھاتے وجہ شہزام خان نیازی کو سمجھتے تھے جو ان سب باتوں سے بے نیاز تھا۔ ورنہ کیا؟ ساحل خان نیازی نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے اس کی انگلی نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ ویسے کیا کر لو گے؟ تم میرے کو مڈل کلاس ساسوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو، ساحل نے ناک چڑھا کر کہا۔ تمہاری بہن تنہا یا کھڑی رو رہی تھی جب وہ آوارہ لڑکوں سے چھیڑے تھے، تب تمہاری جگہ یہی ساحل خان نیازی آیا تھا۔ اتنا گھٹیا اور بغیرت نہیں ہوا ساحل خان نیازی کی کسی لڑکی کی عزت خطرے میں دیکھ کر بھاگ جاؤں یا کھڑے ہو کر تماشا دیکھوں۔ اپنے لیکچر اپنے پاس رکھو، بہن کا بہت خیال ہے تو ٹائم سے لینے آ جایا کرو، یہاں قدم قدم پر بھیڑیے گات لگائے بیٹھے ہیں۔ حور نے حوریہ کی بات سنتے ہوئے اپنا سر جھٹکا دیا۔ ساحل خان نیازی نے اپنا سر اٹھا کر حوریہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری
یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، دن میں کتنے کیسز آتے ہوں گے تمہارے پاس، تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر نہیں، دھمکیاں دلوا لو بس۔ سارخان نیازی نے بھی کوئی لحاظ نہیں چھوڑا، جاتے وقت ایک گہری نظر حور پر ڈالنا نہیں بھولا، جو ابھی تک منہ پھلا کر بیٹھے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سال سے نظر ملنے پر خجل سے ہوتی نگاہیں پھیر گئی۔ مسکراتا وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ ارباز جو حور کو لینے آ رہا تھا خود ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، راستے میں گاڑی پر اٹیک ہونے کی وجہ سے زخمی ہوا اور اسی وجہ سے لیٹ ہوا تھا، مگر سچ حور کو بتا نہیں سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا دل چڑیا کے دل جتنا تو ہے، اس سے کسی کے ایکسیڈنٹ کا بتا کر اسے مطمئن کیا، اسی لیے اس نخریل نے ایسی بھی اتنی باتیں برداشت کی کہ غلطی اسی کی تھی۔ اسے تو یہی سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ صالح خان وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا۔ یہ تو خد و خال اپنے خود بگاڑے، ورنہ میں حسینہ تھی، مجھے آتا تھا پامال کرنا۔ اللہ پاک میری دعا کو کون کر دے مالک، میں اسے بے انتہا محبت کرتی ہوں، یہ محبت تو ہی میرے دل میں ڈال دی ہے، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھا تو میرے دل میں کیوں ڈالا؟ میرا مالک تو غفور رحیم ہے، پلیز اسے میرے محرم بنا دے، بے شک تو دلوں کا حال جانتا ہے، میرے مالک میری سکت سے زیادہ مجھے تکلیف نہیں دینا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہچکی سے رو دی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو ہمیں پسند آ جائے یا جس سے محبت ہو جائے وہ ہمیں مل جائے یا شادی ہو جائے۔ کچھ تعلقات صرف احساسات کی گہرائی میں پنپتے ہیں، بغیر کسی ضرورت کے، توقع کے، یہ حاصل اور لا حاصل کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات اپنی جگہ پر مکمل اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہ یہ سب سمجھتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو شہزام خان نیازی کے نام کی مالا جپتا تھا، جو صرف اسی کے نام پر دھڑکتا تھا۔ کافی دیر جب وہ فریش ہو کر روم سے نکلی تو دشمن جان ہاتھ کی انگلی میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا آ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر نور کی روئی روئی گولڈن غلافی آنکھوں پر پڑی تو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی سادگی میں بھی اتنا غضب ڈھاتی تھی، اگر ذرا تیار ہو جاتی تو واللہ قیامت برپا کر دیتی۔ اس کے رکتے ہی نور کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ کیا ہوا نور، تم رویا کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے میں صاف فکر مندی جھلک رہی تھی، مگر نور تو اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر اپنے بے قابو دل کو قابو میں لانے کی کوشش کرنے لگی، جو فل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ سب اسے تعلیم حاصل نہ کرنے پر جاہل گوار جیسے لفظوں سے مارتے تھے، مگر کوئی مانور کے دل سے پوچھتا جس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان تھا یہ شہزادہ۔ نور نے ایک نظر اٹھا کر اس مغرور شہزادے کو دیکھا جس کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی انگیجمنٹ کا سن کر نور بیچاری ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد تھا، نور نے گھبرا کر جواب دیا جسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ شہزام نے اپنی دونوں گھنی بہویں سکیٹ کر اسے دیکھا جسے اس کی بات پر یقین آیا ہو۔ مان لیتے ہیں ہم، اگر تم کہہ رہے تو خیال رکھا کرو تم، یہ کہہ کر وہ دو چھٹیاں پھلانگتا اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا اور وہ بیچاری اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ آپ کو دیکھا تو سیر چشم ہوئے، آپ کو چاہا تو اور چاہ نہ کی۔ فون کی گھنٹی بجی تو ارباز جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا کفلنگس بند کر رہا تھا کال پک کی، مگر دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ السلام علیکم، بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ ارباز نے یہی سوچ کر کال کاٹ دی کہ شاید کوئی پرینک کر رہا ہو، اتنے میں پھر سے موبائل کی بیپ بجی۔ کال اٹینڈ کرنے پر پھر خاموشی نے استقبال کیا۔ ارباز خان نہایت خوفزدہ ہوتا ہوا کال کاٹ گیا، سگرین آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی۔ اتنے میں ایک بار پھر سے خاموش کمرے میں موبائل کی آواز نے ارتعاش برپا کیا۔ کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ کیا؟ خیر اگر بات نہیں کرنی تو کال کیوں کر رہے ہو بار بار؟ حد ہے بھائی، اخلاقیات پہ کوئی چیز ہوتی ہے، مگر لگتا ہے آپ کو تو دور دور تک اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کی بار ارباز خان مقابل پر چڑھ دوڑا۔ اب کی بات دوسری طرف سے موبائل پر کہکوں کی آواز گونجی۔ بالکل ٹھیک سمجھے تم وکیل، اب آگے آہستہ آہستہ تم پر میرا ہر روپ کھولے گا۔ جلدی بکواس کرو، میرے پاس فضول کا ٹائم نہیں ہے برباد کرنے کے لیے۔ ارباز خان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، حماد رانا کا کیس چھوڑ دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ سننا ہے تم اپنی فیملی سے بہت محبت کرتے ہو، یقیناً تم ان کو کھونا نہیں چاہتے ہوگے۔ تمہاری ایک جوان خوبصورت، بکواس بند کرو گھٹیا انسان، میری فیملی یا میری بہن کا نام لینا تمہاری نسلیں دبا کر دوں گا۔ ارے وکیل، تمہیں تو بڑی گرمی چڑھی ہے، تھوڑی ٹھنڈ رکھو۔ سنا ہے تمہاری ماں اس عمر میں بھی؟ بکواس بند کر کتے، ورنہ موبائل سے نکل کرنا، جہاں تمہیں وہیں گاڑ دوں گا، تو نہیں چھوڑنے والا میں، تو اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا۔ ارباز کے دھرنے پر مقابل نے ایک بلند و بانگ کہہ لگایا۔ غصے سے ابھر کر ارباز خان کی نیلی نسیں پھٹنے پر آ گئی۔ اگر پورے شہر میں تجھے گھسیٹ کے نہ مارا نا تو مجھے میری باپ کی اولاد نہ کہنا۔ ارباز خان کی دھاڑ سے در و دیوار ہل گئے۔ سن وکیل، پچھلی بار تو صرف تیری گاڑی پر حملہ کروایا تھا، اس بار سیدھے تیرے ماتھے پر ٹھوکوں گا اور پھر ہر طرف سے جیت میری ہوگی۔ تو سمجھ رہے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک مکروہ کہہ لگا کر کال کاٹ دی، جس نے ارباز خان کو چلتے انگاروں پر بٹھا دیا۔ ارباز خان جانتا تھا کہ یہ لوگ گلی میں موجود کتوں کی طرح بھونک کے سکتے ہیں، کاٹنے کی ان کی اوقات نہیں ہے، اس سے ان کی گردن پر پاؤں رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بل بلا رہے ہیں۔ اس نے اپنی گردن کو پیچھے سے رب کر کے اپنے اشتہا کو قابو کرنے کی کوشش کی۔
ارباز خان کے پاس آج تک جو بھی کیس آیا تھا جیتا تھا، اور یہی چیز اس کیس کے مخالف لوگوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے تھے۔ 34 سالہ ارباز خان مجاعت سے بھرپور مرد تھا، 6 فٹ 1 انچ کا قد، سفید رنگت جس پر سجی خوبصورت مونچھیں اور ہلکی گھنی پیٹ، سی گرین آنکھیں اور گالوں پر پڑتے ڈمپل اس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر اسے ایسی دھمکی بھرے میسیجز ملتے رہتے تھے جنہیں وہ بہت خوبصورتی سے نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ مقابل کو اپنے ہونے پر شک سے گزرتا تھا۔ ابھی ایک ایسے ہی کیس اس کے پاس آیا تھا جس میں حماد رانا نے ایک معصوم بچی کی عصمت کو تار تار کر کے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب جب یہ کیس ارباز خان کے پاس آیا تو مقابل خوف کھا بیٹھا اور دھمکیوں پر اتر آیا۔ اپنا والر گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر چلا ہے۔ اس کا ارادہ حوریہ کے لیے شاپنگ کرنے کا تھا۔ وہ ہر منتھ حوریہ کے لیے اپنی پسند کے بہت سارے ڈریسز لیتا تھا جنہیں دیکھ کر حوریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ جیسے وہ گاڑی پارک کر کے مال میں انٹر ہوئے تو کوئی نرم و گداسا وجود ٹکرایا۔ گاڈ، آئی فیل لائک آئی ہیو collided with the walls of China۔ عروج نے اپنا سر سہلاتے ہوئے سامنے کی طرف منہ موڑا جہاں اسے بہت ہی ہینسم شخص کھڑا نظر آیا۔ عروج کے دیوار چین کہنے پر مسکرا رہا تھا اور یہ مسکراہٹ دیکھ کر عروج کو آگ لگ گئی۔ شکل سے تو آپ بہت ہینڈسم ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ اندھے ہیں۔ تھوڑے سا آپ کو یہاں اتنی خوبصورت لڑکی نظر نہیں آئی؟ اس کو ٹکر مار دی۔ عروج نے اسے گھوری سے نوازا۔ لٹل گرل، میں تھوڑا سا نہیں پورے ہی اندھا ہوں، اس لیے خوبصورت لڑکی نظر نہیں آئی۔ ایسے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ خوبصورت لڑکی دیکھ ہی کر چل لیتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی تھوڑی تھوڑی اندھی ہیں۔ اس خوبصورت شہزادے نے بھی دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھولیے گا مت، میں آپ پر کیس کروں گی، انگلی اٹھا کر وارن کیا گیا۔ لٹل گرل، وہ کس خوشی میں سیگرین آنکھیں مسکرا دی۔ وہ اسے کہ آپ نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ابھی آپ کو پتہ نہیں اتنی زیادہ باڈی بنانے میں آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اب کی بار ارباز خان کا جاندار کہہ کر گونج اٹھا۔ پھر میں ویٹ کروں گا اس دن کا۔ عروج کے غصے کا گراف تب بڑا جب مقابل اسے بغیر سوری کیے چل پڑا۔ فوراً سے اس کے مد مقابل آئی۔ چھوئی مجھے اس کے وجود کے آگے بڑھ کر چھپ سی گئی تھی۔ ہینسم انکل، میری بکس تو اٹھا کر دیں، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی۔ اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے کیا جو خود بکس نہیں اٹھا سکتی؟ دیکھیے خوبصورت انکل، میں آپ کو شرافت سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میری بکس پکڑائیں۔ مینرز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اوہ اچھا، بائی دی وے میں تو اس لفظ سے ہی انجان ہوں۔ دوسری بات لگوا لو میرے پیچھے پولیس بھی۔ مقابل مسکراتے عروج کی جنجلاہٹ انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا لڑائی معاف کریں، میں آپ کو انکل نہیں بولوں گی، صرف ہینڈ سے بولوں گی۔ اب مجھے بکس پکڑا دے۔ یو نو جسٹ لائک اے جینٹل مین۔ ارباز خان ایک سنجیدہ مزاج بندہ تھا، مگر اس وقت وہ اس پٹاخہ لڑکی سے بھرپور مقابلہ کر رہا تھا جس کی چھوٹی سی ناک اس وقت غصے سے پھول رہی تھی۔ سیاہ پلکیں، کھڑی تیکھی ناک، بھرے بھرے رخسار، گلاب کی پنکھڑی جیسے کٹا ادار لب، گھنے کالے بال جن کے اس وقت رف سف بند بنایا گیا تھا، پنک شلوار قمیص پر پنک دوپٹہ اور بلیک شیشے والی چادر اوڑھے بنا کسی میک اپ کے بھی وہ اس وقت اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ مقابل کی نظریں پلٹنے سے انکار ہوئی۔ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی مگر بالکل نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ ناولس کی دیوان تھی۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ بیچاری سی بن کر بولی۔ کیسا فیصلہ؟ تعجب سے سوال کیا گیا۔ یہی کہ آپ مجھے بکس اٹھا کر نہیں دیں گے؟ کیا میں آپ کے قدموں میں بیٹھی بکس اٹھاتی ہوں اچھی لگوں گی؟ سرمئی آنکھوں میں ایک دم نمی چمکی جو کہ ارباز خان کو چاروں اشاروں چت کر گئی۔ انداز اتنا دل ربائی سمیٹے تھا کہ ارباز خان جیسا 6 فٹ کا لمبا چوڑا شخص بے سخت اس کے قدموں میں جھک کر بکس اٹھا کر اسے دی۔ نازک گڑیا کی سرمئی آنکھوں میں چمک ابھری، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ واللہ کیا منظر تھا۔ Saying thank you is also a part of good manners, little girl۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی تو ارباز خان اپنے بھاری لب و لہجے میں بولا۔ 34 سالہ مرد، وجہ سے بھرپور شاندار شخصیت کا مالک، اس وقت ایک 13-14 سال لڑکی سے بات کرنے کے لیے بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا جو ملک کا ایک نامور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی تھا۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا، بے خودی میں آگے کو ہو کر اس تک جھکا جو بمشکل اس کے سینے تک آئی تھی۔ Pretty girls don't look good saying thank you, Mr. 6 feet۔ کھنکتی آواز میں کہتی پل میں غائب ہوئی۔ ارباز خان ابھی تک اس کی خوشبو کے اثار میں کھویا ہوا تھا۔ ویلی میں اس وقت سب لوگ ہی لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے سوائے ایک کے۔ سلطان خان نیازی کے ویلی میں روزانہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب سب لوگ مل کر بیٹھتے تھے۔ سب لوگ کی باتوں میں مصروف تھے جب شہزام خان نیازی بلیک کرتے شلوار میں اسکن کلر کی چادر گلے میں ڈالے غصے سے بھپرا ساحل خان نیازی کے مد مقابل آیا۔ تمہارا ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہماری زمین کا کیا ہوا سودا واپس کرواؤ؟ تم کو اتنا حق کس نے دیا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ شہزام خان نیازی کے ناخوش غصے سے تنے ہوئے تھے۔ بمشکل خود پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ ساحر خان نیازی کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہارا ایسی غلطی تم غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ پھر لحاظ ہم بھی نہیں کریں گے، پھر تم کو اس بات سے مسئلہ ہوگا۔ شہزام خان کو ساحر خان کا اطمینان مزید تیش و علم میں مبتلا کر گیا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سرخ نظر سے اسے گھورا تھا۔
نور نے فخر نظر سے شہزادے کو دیکھا جو بہت غصے میں تھا، مگر پھر بھی لحاظ کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے جسے تم محض اپنے نشے اور عیاشی کے لیے بیچنا چاہتے تھے۔ اپنی عیاشی میں تم اندھے ہو گئے، پھر ابھی تو کیا ہر بار میں تمہارے مقابلے لاؤں گا؟ ساحر خان نے سرد برفیلے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہمارا مرضی ہے، ہماری چیز ہے، اور تمہارے باپ دادا کی زمین انہوں نے خود میرے نام کیا تھا۔ اگر بھول گیا تو تمہارے سامنے ہے، تم ہی پوچھ لو۔ ہم تم کو کیا کسی کو بھی جواب دے نہیں ہے، یہ بات اپنے مغز میں بٹھا لو۔ ہم تمہارا بہت لحاظ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سے ایسی امید مت رکھنا۔ شہزام خان ضبط و اشتعال کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے کیونکہ ابھی تک داجی کچھ نہیں بولتے، گویا دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے پوتے ان کا کتنا لحاظ کرتے تھے۔ بالکل، تم جیسے جاہل گوار سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ تم جیسا شرابی لڑکھڑا کر سب کو گرا ہی سکتا ہے۔ تمہیں عزت کی کوئی پرواہ نہیں، مگر مجھے میرے خاندان کی عزت کی بہت پرواہ ہے، اور تم کو آوارہ گردی سے فرصت نہیں ہے۔ مہینہ مہینہ تم گھر میں اپنی شکل نہیں دکھاتے، ایسے بھی تمہاری کیا مصروفیت ہوتی ہے جو گھر والوں سے زیادہ ضروری ہے؟ ساحر بھی غیظ و غضب سے دھاڑا۔ نور نے ایک شکوہ کے نار نظر اپنے جان سے پیارے لالا پر ڈالی۔ تم تو عزت کی بات ہی نہیں کرو۔ میں پوری رات میں شراب پی لوں نا تو اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ اور یہ حقیقت تھی کہ وہ دل کھول کر شراب جیسے حرام نشے میں دھت رہنے کے باوجود اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتا تھا۔ شہزام کو زیادہ تر لوگ عیاش طبیعت ہی سمجھتے تھے، لوگ تو کیا اس کا اپنے گھر والوں کی بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ تم نہ ساحر خان نیازی اپنی زبان کو لگام دو جو بے لگام ہو گئی، ورنہ ہم کو لگام میں کھینچنا آتا ہے۔ اپنی عزت پر آنچ آنے سے پہلے شہزام خان نیازی مرنا یا مارنا پسند کرے گا۔ بزدلی سے نہ کبھی ہمارا واسطہ تھا اور نہ ہی آگے ہوگا۔ تم لوگوں میں کوئی شرم لحاظ ہے جو اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے ایسی نازیبا گفتگو کر رہے ہو؟ داجی نے اپنی کڑک دار آواز میں دونوں پوتوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ داجی، تم کو اپنا یہ پوتا بہت عزیز ہے نا، تو اس کو سنبھال کے رکھو اور بولو کہ ہمارے گلے نہ پڑے، ہم سے 1000 فٹ کی دوری پر رہے، ورنہ اس کی ایکسپائری کی کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ شہزام خان نیازی جتنے بھی غصے میں ہوتا تھا، داجی کو دل جلاتی مسکراہٹ سے ضرور دیکھتا تھا، جس سے وہ اندر تک جل جاتے تھے، اور اکثر اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے کہ یہ میرا باپ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جگرا شہزام خان میں تھا کہ دماغ کی دہی کر دے۔ ابھی بھی دل جلاتی مسکراہٹ سے کہتا داجی کے قریب ہوا، مگر داجی 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، جس پر شہزام خان نیازی کا جاندار کہکا نیازی حویلی میں گونجا۔ اپنی چادر جھاڑ کر پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ساحر خان داجی کی وجہ سے خاموش ہو گیا، مگر ایک خون خوار نظر شہرام پر ڈالنا نہ بھولا۔ اف، جل ککڑا۔ شہرے جو سائے سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی منہ میں بڑبڑائی۔ جب مقابل کی تیز سماعت میں آواز پڑی تو اسے کھا جل نظر سے سگھورا، جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ ملو ذرا مجھے تو میں بتاؤں۔ نور اپنی آنکھوں میں نمی لیے اپنے دشمن نے جا کوئی دیکھ رہی تھی جو اس وقت اپنے آئی فون پر مصروف تھا۔ کف ہمیشہ کی طرف فولڈ کیے ہوئے تھے، مردانہ مضبوط بازو بالوں سے بھرے بہت خوبصورت لگتے تھے۔ بازو پر بھیڑیے کے ٹیٹو بنا ہوا تھا، جبکہ گردن پر کچھ الگ قسم کا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت نرم تھے، لڑکیاں لڑکے بھی رش کیا کرتے تھے۔ بالوں سے بھرے ہاتھوں پر جب ایپل کی واچ پہنتا تھا تو دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی تھی۔ پاؤں میں ہمیشہ پشاوری چپل پہنتا تھا۔ جم کا سر سجانا شہزام خان نیازی کا شوق تھا، جس وجہ سے وہ جسمانی طور پر کافی فٹ نظر آتا تھا۔ ریگولر جم کرنے سے مضبوط ڈولے اور خوبصورت کسرتی جسم کا مالک تھا۔ اونچا لمبا قد، بالوں سے بھرا چوڑا سینہ اور بھی نکھار دیتا تھا۔ سنجیدہ چہرہ، چہرے پر ماتھے پر بکھرے سلکی بے ترتیب بال۔ وہ زیادہ تر اسی سٹائل میں رہتا تھا، مگر اس حلیے میں بھی اس کی وجاہت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ کبھی پڑھ تو صحیح میری آنکھوں کو، یہاں دریا بہتا ہے تیری محبت کا۔ دشمن نے جہاں خوبصورت تو بہت تھا، مگر شاید اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں تھا۔ بے ترتیب سے حلیے میں بھی وہ اس وقت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر خود پر تھوڑی توجہ دے دیتا تو پھر قیامت ڈھاتا۔ نور یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ شہزام نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے گردن اٹھائی تو نور نے فوراً نظر جھکا دی، مگر کالی سیاہ رات جیسی آنکھوں سے یہ حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کے لب ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسے ہمیشہ اپنا آپ کسی کی نظر کے اظہار میں محسوس ہوتا تھا، مگر جان بوجھ کر انجان بنا لیتا تھا۔ نور کو شہزام کی طرف اتنی حسرت بھری نگاہوں سے تکتے پا کر کسی اور کیا کہ وہ گہرا مسکرائیں۔ زرمین خانم اور پلوشہ خانم کچن میں چلی گئی، جب نور بھی ساتھ ہی اٹھ کر گئی۔ کچن میں اس وقت شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حویلی کے مرد گھر کے عورتوں کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ شہزام خان نیازی بھی اٹھ کر کال اٹینڈ کرنے باہر چلا گیا۔ باقی مرد حضرات کچھ کاروباری باتیں کرنے لگے۔ ساحر خان نیازی تھوڑا الگ بیٹھا کال سن رہا تھا۔ شہزہ جب لان سے اٹھ کر اوپر کی طرف جانے لگی تو ساحر خان نیازی کو موبائل میں مصروف مسکراتا دے کر اس کے پاس چلی آئی۔ نیازی پیازی ڈریکولا، میرے لالے سے دور ہے نا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی، تمہاری سانسیں چھین لوں گی، اس نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ نیازی نے گردن اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ جل گیا، پھر داد دینے کے انداز میں آئیبرو چکائی، پھر مسکرا کر بولا، چلے روم میں؟ شہرے نے حیران نظر سے اسے دیکھا۔ جانم،
پرائیویسی دے رہا ہوں، کھل کر سانسیں لینا میری، یہاں سب کے سامنے کچھ زیادہ ہی ایڈوانس ہو جائے گا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر دائیں آنکھ ونک کر گیا، جبکہ شہرے کا کھلا رہ گیا، مگر فوراً سنبھل کر اسے کندھے پر مکہ دے مارا۔ 2 نمبر ٹھر کی سیاستدان، تم مجھے زہر لگ گئے ہو، آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میں لالا سے دور ہو اور جا کر سیاستیں کرو جو تمہارا کام ہے۔ ایسی گندے باتیں اپنی ہوتی سوتی سے کرنا جن کی آنکھیں خراب ہو گئی ہوں اور تم آئے دن کسی نئی بلا کے ساتھ مصروف رہتے ہو، اور میرے لالا تو تم سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ وہ اور بھی کچھ بول رہی تھی مگر مقابل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تو نظر اس کے ہلتے لبوں پر تھی، جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا شہرے کو لگا کہ اس کا ایکس رے کر رہا ہے۔ 2 نمبر ٹھر کی سیاستدان، اپنی گندی نظریں ہٹاؤ مجھ پر سے، ورنہ تمہارا جان لینا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ آہستہ آواز میں غرائی۔ دیکھنے والوں کو یہی لگا تھا جیسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مگر انہیں کیا پتا یہاں ورلڈ وار 2 شروع ہو چکی ہے۔ ویسے پیارے شہر ہے، ویسے تو میں بہت شریف ہوں، مگر تمہیں دیکھ کر یہ دل مچلنے لگتا ہے، جو کہ تمہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ تھوڑا سا بگڑ جاؤں۔ مسکرا کر کہتا اپنا نچلا لب دانت تلے دبایا، تم تو انتہا سے بھی زیادہ کوئی گھٹیا اور بے شرم انسان ہو۔ شہر جانم، فار دا فرسٹ ٹائم، yes, absolutely, for the first time, you have spoken the truth. I am shameless, I swear. There is no relation between me and labor at all. مگر تم شرماتی رہنا، تم شرماتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، اور میں ایسے ہی حرکتیں کروں گا، تمہیں شرمانا پڑ جائے گا۔ وہ بے شرموں کی طرح ہنس رہا تھا، شہروں سے نظر سے سالم نگلنا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے جو تم سے پالا پڑا، جو تم اس گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ ہٹو میرے راستے سے سانڈ گئی کہ پورے پاکستان کے عوام کا پیسہ کھا کھا کر تم پورے کے پورے گینڈے بن گئے ہو۔ ٹھڑک تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہائے میری پیاری ڈاکٹر، جب تم ایسے تڑپتی مچلتی ہو نا تو میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، اور تم سے تو میں صرف سکون ہی چاہتا ہوں میری جان، اور تم نے بالکل غلط کہا۔ ٹھڑک مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے، میرا ٹھڑک مجھ سے شروع کر شہر خان نیازی پر ختم ہوگا۔ مسکراہٹ دباتے خالص لوفرانہ انداز میں کہتے شہر کو تپا چکا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ایک طرف سے، بلکہ جہنم کے آخری کونے میں تم جاؤ۔ بالکل، کیوں نہیں، وہاں کا راستہ تو تم ہی بتاؤ گی نا، تمہارا ساتھ تو ہوگا ضرور۔ ویسے بھی عاشق اور معشوق ساتھ نہ ہو تو چس نہیں آتی۔ سستا عاشق، گندا چوڑا کمینہ۔ شہرے سے مختلف القابات سے نوازے پیر پٹا کر چلی گئی۔ سیڑھی سے اوپر جاتے اسے ساحر خان نیازی کا کہکا سنائی دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ایک فقط تجھ سے تغافل نہیں بھرتا میں نے، ورنہ ہر ذات سے مفرور ہوئے پھرتے ہیں۔ شہرے جیسے غصے سے تن فن کرتی کمرے میں پہنچی، میسج کی ٹیم سنائی دی۔ اوپن کیا تو ساحر کی طرف سے ایک پوئٹری میسج تھا۔ اب شہرے پہ بھی فرض ہو چکا تھا کہ جواب لازمی دے۔ تم جیسے بدذوق انسان سے اتنی اچھی پوئٹری کی توقع نہیں تھی، ساتھ میں غصے والے ایموجیز بھی سینڈ کر دیا۔ اف شہرے، تم بھی نا۔ ساحر خان نیازی اس وقت خیالوں میں اس کا چہرہ سوچ کر مسکرا دیا۔ یہ مست مست بے مثال آنکھیں، نشے سے ہر دم ڈھال آنکھیں، اٹھے تو ہوش و حواس چھینے، گریں تو کر دے کمال آنکھیں، کوئی ہے ان کے کرم کا طالب، کسی کا شوق و وصال آنکھیں، نہ یوں جلائیں نہ یوں ستائیں، کرے تو کچھ خیال آنکھیں، ہے جینے کا بہانہ یارو، یہ روح پرور جمال آنکھیں، دراز پل کے غزال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر رکھی ہے حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ ساحر خان نیازی جب سے واپس آیا تھا، آنسو سے بھری 2 سبز آنکھیں اور لرزتا وجود دل میں گڑ کر رہ گیا۔ 6 فٹ کا دبنگ پولیس والا جس کے غصے سے پورا تھانہ پناہ مانگتا تھا، وہ سبز آنکھوں لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر ارباز خان کی وارننگ یاد کر کے اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ ویسے میرا سالہ بڑا کمینہ، پہلے ہی وارننگ دے دی ہے، کمینے کی بہن ہے بڑی پیاری اور معصوم، تبھی تو میں دل ہار بیٹھا ہوں، اور اگر کم عمر اور ساتھ معصوم بھی ہو تو مرد اکثر عشق کر بیٹھتا ہے۔ ساحر خود کلامی کرتے ہوئے جس سے اس کی نیلی شرارتی آنکھیں بھی مسکرا دی۔ حوریہ میری حور، وہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس لڑکی کے ہونے کا احساس کتنا خوبصورت ہے۔ وہ نازک سی لڑکی اس کے در کیسے عزیز ہو گئی، ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ دل کی بس ایک ہی صدا بار بار سنائی دے رہی تھی کہ ہاں ساحر خان نیازی، تم اس لڑکی پر بری طرح سے فدا ہو چکے ہو۔ ساحر خان نیازی، کیا فائدہ 6 فٹ قد نکالنے کا جب دل نے 1.5 فٹ لڑکی پر ہی فدا ہونا ہوتا ہے۔ بڑی چالاک ہوتی ہے تم لڑکیاں بھی، ہم جیسے بچوں کو اپنے اشارے پر نچاتی ہو۔ خود سے بولتا مسکرا کر آنکھیں بند کر دے، اگر تھانے کا کوئی بندہ دیکھتا تو غش کھا جاتا، کیونکہ کام کے وقت ساحر خان بہت پروفیشنل ہوتا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی تو چھم سے ایک عکس آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ پھر نیند کس کافر کو آنی تھی، جیسے تیسے رات کٹی، صبح کا ٹائم جا کر آنکھ کھولی تو محض 1 گھنٹے بعد ہی الارم بج اٹھا۔ آنکھیں مسلتا بیچارہ اٹھ بیٹھا۔ She walks in beauty like the night of cloudless limes and starry skies, and all that's best of the darks in the night, bright, meet in her aspects, in her eyes,
thus mellowed to the tender light which heaven to gaudy day denies. فریش ہو کر نکسک سب وردی میں بےحد ڈیشنگ پرسنالٹی لیے نیچے ناشتے کے لیے بیٹھ چکا تھا. ڈنر ٹیبل پر اس وقت سب ہی موجود تھے. جب داہی نے اپنی نشست سنبھالی ابھی تک کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. ہم نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا. سب کھانے کی طرف متوجہ تھے. سے پہلے ہی داجی کی بھاری مضبوط آوازیں سب کی سماعتیں اپنی طرف کھینچ لیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ شہزام خان کی منگنی کے بجائے نکاح کر دیا جائے. باقی سب تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے مگر ایک وہی تھا جو کھانے میں مصروف تھا کیونکہ اس نے الگ ہی کام کرنے ہوتے تھے. ایک دم سے حلق میں نوالا پھنسا. اس سے جلدی سے پانی ایک گلاس منہ سے لگایا اور حلق میں پھنسا وہ نوالا نیچے اتارا. جن نظروں سے اسے داجی کو دیکھا ایک پل کے لیے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی مگر خود کا بھرم قائم رکھا. داجی تم کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں چاہتا ہے کہ ہم سچ میں تم کو ہارٹ اٹیک دے ہی دیں؟ شہزام نے سر تاثرات سجائے کہا. شہزام خان ہمیشہ سے اس بات پر چڑ کھاتا تھا کہ اس پر اپنے فیصلے تھوپ دیتے تھے. کبھی اس کی رائے معلوم ہی نہیں کی. داجی آپ نے شہزام خان کا نکاح کس سے طے کیے؟ زمین نے گول اپنے بیٹے کے چہرے پر چھائے غیظ و غضب کو دیکھتے پوچھا. ہم نے شہزام خان کا نکاح نور سے کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ ہمارا حکم ہے اس کی تعمیل کی جائے. خاص طور پر شہزام کو دیکھ کر جملہ بولا. شہزام نے ایک نظر نور کی طرف دیکھا جس کے تاثرات سے وہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکا مگر وہ اکثر نور کی نگاہیں خود پر محسوس کرتا تھا. جبکہ نور تو بے یقینی کیفیت میں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی. وہ اب تک بے یقین تھی کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں. جبکہ ساحل خان نیازی اور ساحل خان نیازی جو شہزام کو سخت ناپسند کرتے تھے اسے شیلہ بار نگاہوں سے گھورے تھے. ساران اور سالار خان کو تو دلی خوشی ہوئی تھی. سن کر وہیں ساحل خان غصے سے بھر گیا. ماشاء اللہ داجی بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے مگر میں اپنی بہن کی شادی اس جیسے گوار سے نہیں کر سکتا. یہ کیا میری بہن کا اچھا فیوچر دیکھا جو خود خاندان زمینیں بیچ کر اپنا شراب پوری کرتا ہے؟ ایسا شرابی ہرگز میں اپنی بہن کی شادی نہیں ہونے دوں گا. سارے ٹھنڈے لہجے میں بولا. داجی لالا نے بالکل ٹھیک بولا ہے. مجھے بھی یہ فیصلہ قطعی منظور نہیں ہے. ساحل خان بھی ساحل کی حمایت پہ بولا جبکہ نور صدمے سے کھڑے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے. جو اسے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے مگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے. آنسو اس کی آنکھوں سے جھرنے کی صورت بہہ رہے تھے جبکہ شہرے اور عروش اس کے قریب کھڑی اسے دلاسا دے رہی تھی. ساحر خان کی نگاہ اپنے گڑیا پر اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس کا ہر اعتراض دم توڑ گیا. ساحر اور ساحل دونوں کی آواز اب مجھے نہ آئے. نور کا باپ ابھی زندہ ہے اور مجھے بابا جان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ساران خان اپنی گرجدار آواز میں بولے. کیوں داجی تم کو ہمارا جاہل گوار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو اپنی جان سے پیاری پوتی کا نکاح ہم جیسے شرابی سے کر رہا ہے؟ تم سب نے تو ہم کو زانی بھی بنا دیا تھا نا. اب ہم کیسے اچھے ہو گئے؟ شہزام کی بات پر زرمین نے گل نے اپنا سر نیچے جھکا دیا. شہزام خان بلو جینس پر بلو ڈریس پہنے شرٹ پہنے بازو کونوں تک فولڈ کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے داجی کے سامنے آتے ہوئے طنز سے گویا ہوا. ہمیں بہتر پتہ ہے کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اسے تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. ہم ابھی زندہ ہیں اور ویسے بھی آپ کی مرحومہ بی جان کو اللہ پاک جنت نصیب کرے. انہوں نے بچپن میں شہزام اور نور کا نکاح طے کیا تھا. داجی نے تو گویا بات ہی ختم کر دی. داجی مجھے آپ کو فیصلہ منظور ہے مگر مجھے لگتا ہے بی جان ہمارا فیصلہ کرنا بھول گئی ہیں. میرا اور شہرے کا نکاح کروانا بھول گئی ہیں تو آپ میرا اور شہرے کا نکاح ٹھیک اسی دن کروائیں گے جب نور کا نکاح ہوگا. ساحر کے ایسا کہنے پر شہرے ایسے اٹھے جیسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو جبکہ داجی نے مطمئن انداز میں چیئر کی پوچھ سے ٹیک لگا گئے. شہرے نے کاٹدار نگاہ 2 نمبر سیاستدان پر ڈالی مگر ضبط کیے کھڑی رہی. گھر کی لڑکیوں کو جتنی بھی آزادی تھی مگر وہ تمیز کا دائرہ کبھی نہیں پھلانگتی تھی. یہی وجہ تھی کہ شہرے بس ابھی اسے نظر سے ہی قتل کر رہی تھی. میری پیاری پریاں اپنے روم میں جائیں. داجی آپ کے ساتھ آپ کے روم میں ہی آ کر کھانا کھائیں گے. داجی نے شفقت سے اپنی بچیوں کو جانے کے لیے کہا. وہ تینوں وہاں سے چلی گئی. اور اب تم تینوں ہمیں بتاؤ گے کیا تم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہمارے گریبان تک آؤ گے؟ شرم بیش کھائی تم لوگوں نے. داجی نے کڑے تیور لیے ان تینوں کو آڑے ہاتھوں لیا. ہم کو تو بیچ میں سے ہی نکال دو. ہم تو ٹھہرا جاہل گواہ شرابی زانی بدتمیز اور نہ جانے کیا کیا. اپنے فرشتہ سے پوتوں سے پوچھو تم شرافت جن پر ختم ہوتی ہے جن پر تم کو بہت مان ہے. شہزام خان نے بھی حساب بے باک کیا. ہماری فکر تم نہ ہی کرو تو اچھی بات ہے. تم بس ایک جھٹکے کی مارو میرے. ساحل نے بھی طنز کیا جبکہ ساحر خان نیازی بھی خاموش کھڑا تھا. شہرے سے نکاح کا بول کر اس کا دل اب سکون میں تھا. خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں ہی اچھی چیز نہیں ہے. ACP شہزام خان تمہاری پہنچ سے بہت دور کی چیز ہے. وہ اپنی گھنے بیٹ سہلاتے بولا. داجی جو بھی ہو ہم کو ایسا لگ رہا ہے ہماری زندگی میں پہلا ایسا فیصلہ جو تم نے صحیح کیا ہے. اس کا اب ہم کو اندازہ ہو رہا ہے. اس نے اپنے ہونے والے دونوں سالوں کو دیکھ کر آنکھ دبا کر داجی کو کہا جن کے چہرے لال ہو رہے تھے. ہمارا پہلا عشق سگریٹ ہے اور دوسرا عشق تم ہے. داجی آگے آتے ہی داجی کے دائیں رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. داجی سر پٹا گئے. ساران خان اور سالار خان اور ان کی عورتیں مسکراہٹ دبا کر چہرہ نیچے کر گئے. ان سب کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کا یہ بگڑا نواب مان گیا ہے. میری یہ بات یاد رکھیے گا داجان.
ورنہ میں اپنی بہن کی شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ساحر کا اشارہ نکاح کی طرف تھا۔ داجی نے اپنے پوتے کی بے قراری دیکھی جسے غصے کے لبادے میں چھپا رہا تھا، مگر مقابل بھی ان کے داجی تھے جنہوں نے اکثر اس کی آنکھوں میں شہرے کے آتے بڑھتی چمک دیکھی تھی۔ نہ بیٹے نہ، میرے ساتھ سیاستیں نہیں، داجی سوچ کر مسکرا دیے۔ ساحر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کارپوش کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے گارڈز پہلے سے ہی چوکنا کھڑے تھے۔ ساحر بھی نفی میں سارے لاتا روم کی طرف چل دیا، جبکہ اب داجی کے چہرے پر دیکھنے لائق مسکراہٹ تھی۔ پاپا جان آپ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سالار اور سرحان ان کی دونوں بہو ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جب سرحان خان نے اپنی حیرت میں ڈوبی آواز سے استفسار کیا، جو ان کے وقت میں تو کافی کڑک تھے مگر پوتوں کے آگے بالکل موم ہو جاتے تھے۔ اپنے پوتے پوتیوں میں تو ان کی جان بستی تھی، اس لیے ان کے اتنا کچھ بولنے پر بھی داجی نے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور اب حیرت یہ کہ داجی اتنا مسکرا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میرے نالائق پتر نے ایک دوسرے کی ضد میں آ کر کوئی اچھا فیصلہ کیا، میں یہی تو چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ بابا جان سالار خان نے نہ سمجھی سے اپنے بابا کو دیکھ کر سوال کیا۔ مطلب یہ کہ میں نور و شہزام شہر اور ساحر کا نکاح کروانا چاہتا تھا، مجھے بولنے کی نوبت ہی نہیں ہے، اور وہ اڑیل بے لگام گھوڑا خود ہی بول گیا جو وہ اتنے عرصے سے بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ میرا سیاستدان بقول شہر کے 2 نمبر، اس نے سچ میں 2 نمبری کی ہے۔ ایک طرف تو اپنی سیاستدان اس نے واقعی میں 2 نمبری کی، اور اس نے بہن کی پروٹیکشن کے شہر سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ بہن کی پروٹیکشن کے راضی ہو، مگر حقیقت یہ کہ یہ خود شہر کو پسند کرتا ہے، جبکہ زرمین گل اور پلویش خانم زیادہ تر داجی کے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھتی تھی۔